اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا مجلس احرام پاکستان کے رہنما حضرت مولانا محمد یوسف احرار صاحب کو مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ارتد فاقتلوه، او کما قال۔ سب سے پہلے میں مولانا زاہد محمود قاسمی کو اس حسن انتظام پر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کی برکتیں ہیں۔ اس طرح احباب جمع ہوئے اور یوں درد دل کہہ لیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عالم کفر مسلمانوں کو رگیٹ آ رہا ہے۔ اگر عالم کفر دو قدم اٹھاتا ہے تو ہمارے حکمران اس کے آگے بچی آتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہے جو آج نکل رہا ہے۔ یہ کانفرنس ابتداءً شروع تو اس لیے ہوئی کہ حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے گئے، آپ کی توہین کی گئی، لیکن مزید معاملہ آگے بڑھا، مرزائیوں کے مرکز پر حملہ ہوا تو تمام خصوصاً تمام دین قوت طاقتیں خصوصاً جو بندی جماعتوں کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے کہ ہمارے اکابر اپنا اندیہ بیان کریں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو تمام دینی جماعتیں، لیکن ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والی جماعتیں، وہ چاہے میں سہارا اسلام ہو یا انٹرنیشنل نبوت ہو یا دیگر جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان کا ایک مشن اور ماٹو ہے اور اندیہ ہے کہ مرزائی اسلام کا بھی غدار ہے، پاکستان کے بھی غدار ہے۔ اور اس ملک میں جب بھی کوئی شورش ہوتی ہے، جس کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے وہ مرزائیوں کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اب بھی جب یہ لاہور میں حملہ ہوا، اب بھی یہی جملہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اور آپ ازا سے بھی کہتا ہوں کہ جتنی شورشیں ان کی یہ شامل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں اور پاکستان کے غدار ہیں۔ اور موجودہ دور میں جب یہ حملہ ہوا، کئی سیاسی کونے، کئی موسمی دانشور اور کئی حضرات ایسے ہوئے جن کے پیٹوں میں مروڑ اٹھا کہ ہاں یہ تو مرزائیوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ان دانشوروں نے حملہ کیا سن 1953 کی تاریخ ختم نبوت پر، سن 1974 کی تاریخ ختم نبوت پر۔ وہ کہنے لگے کہ جی یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں تحریکیں اصل میں سیاسی تھیں، مرکزی حکومت کو قابو کرنا موسم تھا، مولوی صاحب شامل ہو گئے۔ لیکن میں یہ پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء اول سے آخر تک مخلص ہوتے ہیں، کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا جائے تو اٹھا جائے، لیکن دین کے معاملے میں علماء مخلص ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تب بھی کہا اور اب بھی کہا، بلکہ وہ دانشور کہتا ہے سن 53 میں جب تاریخ چلی تو سیاسی تھی، مقصد اقتدار میں حاصل کرنا تھا، اس وقت مولوی کمزور تھے اور یہ طاقتیں کمزور نہ تھی۔ اب جب یہ سن 74 آیا تو پھر مولوی کی طاقت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اور امیر شیخ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے دو جملے کہتے، ایک بات تو یہ کہ جب مجھ سے پوچھتی ہیں کتنے ہزار آدمی مر گئے، ان کا ذمہ دار کون ہے، تو میں اکاللہ شاہ بخاری اعلان کرتا ہوں
کہ اس کا اعلان جب کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اب میں اعلان کرتا ہوں اس تمام تاریخ میں جتنا شہید ہوئے اس کا میں کام راشد بخاری ذمہ دار۔ دوسری بات یہ کہ یہ سیاسی سٹنٹ کہنے لگے کہ اس موقع پر یہ کہا کہ یہ سیاسی تھی اور مذہبی نہ تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تاریخی جملہ تاریخ میں واقع درج ہے اور اعلان ہے کہ انہوں نے کہا میں یا میرے رفقا یا میرے خاندان والے اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی دنیا کی یا سیاست کی کوئی بات ہو اور وہ سمجھے کہ ہم اس میں تو اس معاملے پر مجھ پر اور میرے تمام خاندان پر غضب کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں، یہ کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں، حملہ ہو جاتا ہے ہوا اور ہمارے ہمارے پر حملے نہیں ہوئے، ہم کیسے یعنی کتنا برداشت کرتے ہیں؟ لیکن اصل میں کفر کی یہ ان کا منصوبہ ہے کہ دبے دباتے جاؤ، کبھی بریلوی دیوبندی، کبھی شیعہ سنی، کبھی اہل حدیث اور حنفی، اور اب یہ یعنی مرزائیوں پر حملہ کیا صرف اس لیے، ورنہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے طور پر نہیں، لیکن اصل ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مرے اتفاق کرو، یہ مرزائی مرتد ہیں، ان کو قتل کرنا حکومت کے ذمہ ہے۔ اسلام پیش کریں اور ان پر یعنی اپنی وضاحت پوری کریں، یعنی حکومت اسلام پر اگر پھر بھی اسلام نہ لائیں تو میں نے اتفاق کروں۔ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اب حضرات توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب نگر اس کی تلاشی لی جائے، اس کی تلاشی لی جائے، یہ سارے منصوبے، یہ سارے پروگرام اور اسلحہ انشاءاللہ وہاں ملے گا۔ جب یہ تم کام کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری ملک بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ سارے عقیدے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کرتا ہوں، بڑھتے چلو، وہ اپنی خون نہیں بدلتے، ہم ہمارا راستہ کیوں چھوڑ دیں؟ وہ کفر پر پکے ہو گئے اور ہم اسلام کو کیوں چھوڑ دیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہیں گے گھبراؤ نہیں، یہ موت کے وقت آئے گا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت خوشخبری لے کر تمہارے پاس آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تمام معاملات میں اپنا عقیدہ پکڑ کر کے اپنا مشن نہ چھوڑیں، اپنا راستہ نہ چھوڑیں، انشاءاللہ پھر کفر کبھی کچھ نہیں کریں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔